الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اذھبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 87، آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 89 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کی گئیں آیات کا ترجمہ اور پھر حضور فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نور القرآن میں ان آیات کے تحت جو باتیں ارشاد فرمائیں انہیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اذھبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، رب کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو عزیز مصر سے عرض کی، اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت پہنچی ہے اور ہم حقیر سی رقم لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں پورا ناپ کر دیں اور اس کے علاوہ ہم پر خیرات بھی کر دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ عزیز مصر نے کہا، کیا تمہیں علم ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب تم نادان تھے؟ ان آیات کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، پچھلی آیہ مبارکہ میں بیٹوں کی گفتگو سے یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئے ہیں، محسوس ہوتا تھا آپ مایوس ہو گئے۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، رب کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ کئی دن تک خلوت نشینی کے بعد یعقوب علیہ السلام باہر تشریف لائے اور بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا، بیٹو جاؤ اللہ پر توکل و بھروسہ کر کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تجسس کا معنی ہے خیر کی تلاش۔ بیٹوں نے عرض کی، بابا جی یوسف کو گم ہوئے عرصہ گزر گیا، کہاں تلاش کریں؟
فرمایا رحمت الہیہ سے مایوس نہ ہو جاؤ، تلاش کرو۔ کافر رحمت خداوندی سے مایوس ہوتا ہے، مومن نہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس انداز خطاب سے معلوم ہوتا ہے بیٹے کافر نہیں، مومن ہیں۔ قنوط اور یاس میں فرق ہے۔ مایوسی یہ ہے کہ جس میں مصیبت سے بچ نکلنے کی کوئی تدبیر سمجھ نہ آئے۔ قنوط وہ مایوسی ہے جس میں بچ نکلنے کی کوئی تدبیر دکھائی دیتی ہو۔ یعقوب علیہ السلام کے ارشادات کے بعد بیٹے گھر سے چل پڑے۔ جب بیٹے دربار یوسفی میں پہنچے تو کہا، اے عزیز مصر، ہم پریشانی میں آئے ہیں، کاروبار بند ہے، قحط سالی کا غلبہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ تھوڑا بہت مال تھا وہ لے آئے ہیں، ہماری یہ پونجی بہت تھوڑی ہے، ضرورت پوری نہیں کرتی، سکہ پرانا ہو گیا ہے، کوئی دکاندار اسے قبول نہیں کرتا، مہربانی کریں، جو کچھ ہے قبول کریں اور پورا ناپ تول دے دیں، ہماری قیمت نہ دیکھیں، اپنے اخلاق کو سامنے رکھیں اور مزید صدقہ و خیرات بھی دے دیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پہلے سال یہ پونجی پیش کی، پھر ہر سال گھر کا کچھ نہ کچھ سامان لاتے رہے، غلہ حاصل کرتے رہے، مسلسل 6-7 سال تک یہ کیفیت رہی۔ 7ویں سال غلہ ختم ہو گیا تو پھر جناب یوسف علیہ السلام اپنا پیار، حسن و جمال، اخلاص و اخلاق دکھا کر لوگوں کی بھوک اتارتے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی پریشانی اور غربت دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ وقت منشاء الہی کے مطابق پردہ اٹھنے کا وقت ہے۔ آپ نے بھائیوں سے فرمایا، تمہیں وہ سلوک معلوم ہے جو تم نے یوسف سے کیا تھا، جو کچھ تم نے بنیامین سے کیا، ایک کو گم کیا، دوسرے بھائی بنیامین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، ایذائیں دیں، یہ سب کچھ تم نے اپنی لا علمی پر کیا یا تم نے چاہا کہ یوسف کو والد سے جدا کیا جائے تو اس کی ساری محبت ہمارے لیے ہوگی، یا تم نے اس لیے کیا کہ آخرت کے فیصلہ سے بے خبر تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اور اوپر سے رسی کاٹ دی گئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا، پریشان نہ ہونا، تیرا کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا، ایک دن آئے گا جب تو انہیں ان کی اس حرکت پر آگاہ کرے گا۔ آج اس وعدہ کے پورے ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ عجیب منظر ہے، سارے بھائی اور وہ بھائی جنہیں اپنی جوانی پر ناز تھا، فقیر غریب کی حیثیت سے حاضر ہیں اور ادب و احترام سے اپنے فاقہ کی شکایت کر رہے ہیں، اور انہیں ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ بندہ جو شاہی جلال کے ساتھ بیٹھا، تخت پر بیٹھا ہے، وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ جب اچانک یوسف پوچھتے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب بھائی اچانک متوجہ ہوئے اور شرم میں ڈوبے۔ اس عظیم موقع پر یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ، عظمت، ہیبت، رعب کا مظاہرہ نہیں، بلکہ عجز ہے، اخلاص ہے، انکساری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس شریف میں ہم دیکھیں گے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کیا کہا اور بھائیوں کا رد عمل کیا تھا۔ وہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے درس شریف میں ہوں گی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ۔